اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہو۔ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو اپنی پریشانی، بیماری یا مشکل کا حل معلوم ہو جائے گا۔ یہ نہایت مجرب عمل ہے، آج ہی رات آزما کر خود دیکھ لیجئے گا۔ آج کا جو ورد بتانے جا رہی ہوں وہ ہر قسم کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے ایک خاص ورد ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، ہر طرح کا علاج کروا چکا ہو اور اس کے باوجود مایوسی کا شکار ہو گیا ہو، یا کوئی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں گرفتار ہو مگر وہ پریشانی حل نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل ضرور کرے۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت اسے اس کی بیماری کے حل کا راستہ دکھا دیں گے اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کوئی بیماری یا پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت ہی اسے اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کبھی شفا کسی ظاہری سبب سے ملتی ہے اور کبھی بغیر کسی سبب کے بیماری شفا یاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکتا ہے؟ اسی حقیقت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیماری کی شفا صرف اللہ سے مانگے۔ یہ بھی یاد رہے کہ علاج کروانا منع نہیں، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان چیزوں سے علاج کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کو روحانی اور قلبی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے پاس تشریف لاتے اور یہ دعا فرماتے، اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ کو قرآن مجید سے ایک ایسا ورد بتانے جا رہی ہوں جس کی برکت سے آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں رہے گی اور ہر قسم کی بیماری سے نجات ملے گی۔ یہ عمل نہایت خوبصورت اور مکمل طور پر قرآنی ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی۔ اسلام ہمیں علاج سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک مسلمان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ رب العزت ہی دے گا۔ اسی لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ اگر شفا میں تاخیر ہو تو صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کے ذریعے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی شفا نہ ہو تو معالج کے پاس جائیں۔ حدیث میں دیگر تعلیمات بھی ملتی ہے، جیسے آب زمزم اور شہد کا استعمال۔ علاج کروانا ضروری ہے، مگر علاج کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے شفا مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جو طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور جو قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ آج کے اس قرآنی عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو ہر بیماری کے لیے شفا کے لیے نہایت طاقتور ہے۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دے گا۔ یاد رکھیے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیشہ عافیت کی دعا مانگیں اور شفا کی دعا پورے یقین کے ساتھ کریں۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی جلد نتائج ظاہر ہوں گے۔ خود بھی اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ شمس 7 مرتبہ، سورۃ اللیل 7 مرتبہ، سورۃ الضحیٰ 7 مرتبہ، پھر یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم اجعل لی مخرجا من احوالی، اے اللہ میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ باوضو سوئیں، کپڑے اور بستر پاک ہوں۔ یہ عمل 7 دن کریں۔ انشاءاللہ پہلے، دوسرے یا 7 دن کے اندر خواب میں مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ اور کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کیجیے۔ استغفار ہر دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بیمار مسلمان بہن بھائیوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی آڈیو میں ایک نئے ورد، ایک نئے وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔